شروع اللہ کے برکت نام سے جس نے دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ دل فقر کی دولت سے میرا اتنا غنی ہے، دل فقر کی دولت سے میرا اتنا غنی ہے، دنیا کے زر و مال پہ میں تف نہیں کرتا۔ تو آج ہم ذکر کریں گے فقر کا۔ ہم عام طور پر ہمارے پاکستان اور انڈیا میں کہتے ہیں کہ فلاں فقیر فلاں فقیر۔ تو فقیر کے اوصاف کیا ہیں، فقر کے معنی کیا ہیں، وہ آج میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ فقر کے لغوی معنی جو ہیں وہ غربت یا حاجت کے ہیں، لیکن تصوف میں فقر کا مطلب مادی چیزوں سے بے نیازی اور اللہ تعالیٰ پر مکمل انحصار۔ مطلب کہ فقر کا جو لفظی معنی ہے کہ غریب یا حاجت مند جو ہوتا ہے وہ اسے فقیر کہتے ہیں، لیکن تصوف میں مادی چیزوں سے بے نیازی اور اللہ تعالیٰ پر مکمل انحصار اور اللہ پاک پر مکمل توکل جو ہے وہ فقراء اپناتے ہیں۔ فقر کو ایک قلبی حالت سمجھا جاتا ہے تصوف میں، جہاں صوفی دنیاوی چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسے نہ دنیا سے سروکار ہوتا ہے، نہ مال سے سروکار ہوتا ہے، نہ گھر سے سروکار ہوتا ہے، نہ عمارات سے، نہ جائیداد سے، کسی چیز سے اس کا لین دین نہیں ہوتا۔ وہ فقیر کا حاصل صرف اللہ ہوتا ہے اور اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت علی علم کا دروازہ ہے، علم الباب، تو اس ویڈیو میں نے بتایا کہ حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کا طریقہ کیا ہے، تو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم میرا ہتھیار ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اس میں پھر ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، میں اس پر فخر کرتا ہوں، اپنے فقر پر۔ فقر کی دو اقسام ہیں، فقر اختیاری اور فقر اضطراری۔ تو فقر اختیاری جو ہے یہ وہ فقر ہے جو ایک شخص اپنی مرضی سے اپناتا ہے تاکہ روحانی ترقی حاصل کرے، اللہ پاک کا قرب حاصل کرے۔ فقر اختیاری اس میں صرف یہ فقر میں اختیاری میں صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے، ساری توجہ جو اپنی ہے وہ مال و زر سے ہٹا کر، دنیا سے ہٹا کر صرف اللہ پاک کی ذات پر مرکوز کرنا ہوتا ہے۔ اور فقر اضطراری جو ہے یہ وہ حالت ہے جو جب ایک شخص غربت کا شکار ہوتا ہے اور مجبوری میں اس حالت کو اپناتا ہے۔ مطلب دیکھے ہوں گے آپ نے، یہ ہمارے خیمہ زن لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے اس طرح لباس پہنے ہوتے ہیں، یہ فقر اضطراری ہوتا ہے، یہ فقیر نہیں ہوتے، یہ فقر لوگ نہیں ہوتے جو تصوف والے سمجھتے ہیں۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ فقر کو صوفیانہ راہ کا بنیادی ستون قرار دیا ہے۔ فقر کو صوفیانہ راہ کا بنیادی ستون قرار دیا کہ جس میں فقر نہیں ہے تو وہ صوفی بننا اس کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ان کی نظر میں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کی راہ میں ایک عظیم فقر جو ہے، یہ تصوف کی راہ میں ایک عظیم نعمت ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اور ایسے یہی فقر آتا کیسے ہے؟ یہ سب سے پہلے جب بندہ یا سالک یا جب کسی پیر طریقت کے پاس جاتا ہے تو وہ اس میں فقر، مرشد سب سے پہلے اپنے مرید میں فقر ڈالتا ہے، عاجزی ڈالتا ہے۔ اور اس کے عملی جو پہلو ہیں وہ ہے ترک دنیا۔ فقر کا مطلب دنیاوی چیزوں کو ترک کرنا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ صبر و شکر صوفی کی حالت، صبر و شکر جو اس کی دوسری ہے وہ عملی پہلو ہے کہ صبر و شکر۔ صوفی جو ہے فقیر وہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے اور صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ مجھے یاد آیا،
ان کے پاس کوئی آیا کہ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، تو اس شخص نے کہا کہ اللہ پاک دے تو شکر ادا کرتے ہیں، نہ دے تو صبر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بغداد کے کتے بھی کرتے ہیں یہ کام۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اللہ والے سے کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نہ دے تو شکر ادا کرتے ہیں، اللہ دے تو لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ والے مال و زر سے، دنیاوی چیزوں سے، مادی چیزوں سے، ان سے بہت دور رہتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا اختتام اس خوبصورت بات کے ساتھ کریں گے، ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔